اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء جو قرآن حکیم کے 17ویں پارے کے اندر 21 نمبر سورہ مبارکہ ہے اس کا درس جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اجمالی طور پر ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ آیات مبارکہ نمبر 1 سے 47 تک تھا، اس کا درس گزر چکا ہے، اور اس کو آگے ہم نے فردر 3 حصوں میں مزید تقسیم کیا تھا، 1 سے 15، 16 سے 29 اور 30 سے 47 تک۔ اب اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اس سورہ مبارکہ کا سمجھیے مرکزی حصہ، یعنی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ یہاں پر ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت جو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو دی گئی اور انہوں نے اپنی قوموں تک پہنچائی، اور انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے وہ نمایاں پہلو کہ دعوت کے میدان کے اندر چلتے ہوئے انہوں نے کس طرح صبر اور کمال استقامت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی اور آزمائش کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کیسا تعلق رہا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت کو انہوں نے پکارا ہے، کس طرح اس سے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ براہ راست دعائیں کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کی دعاؤں کو کس طرح سنا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا بہت نمایاں پہلو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اس مرکزی حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مضمون کم و بیش آیات مبارکہ نمبر 48 یعنی 48 سے چل کے تقریباً 94 تک یعنی 94 نمبر آیات مبارکہ تک جاری رہے گا۔ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ انبیاء علیہم السلام کی جو عمومی زندگی ہمارے پاس ہوتی ہے، جس کو ہم ان کی پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک حصہ تو ان کی زندگی کا ہوتا ہے جب انہوں نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو ان کی زندگی ہے وہ سمجھیے کہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اور اس کے بعد کی ان کی زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے اعلان نبوت اور رسالت کے بعد، یعنی اب نبوت اور رسالت کی باقاعدہ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سے ہی نبی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے، لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات جو ہے وہ درج کر دی ہے کہ انسانوں میں سے کون کون سے لوگ جو ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوں گے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تو وہ پہلے سے نبی اور رسول ہوتے ہیں، لیکن ان کی بعثت سے پہلے یعنی ان کے اعلان نبوت اور رسالت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی، دیکھیے ایک بات جو ہے وہ مکمل طور پر جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کی جو اطاعت اور فرما برداری کو ہر امت کے اوپر فرض کیا گیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس پہلو کو، ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ پہلا پہلو جو ہے وہ ہے ان کی زندگی کا نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے کا حصہ۔ اس حصے کے اندر ایک بات آپ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اپنی قوموں میں یا جس معاشرے کے اندر وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ اس وقت بھی مینارہ نور ہوتے ہیں، لوگ اس وقت بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس وقت بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی خامی نہیں ہوتی، یعنی ان کا دل اللہ رب العزت نے، ان کی عقل، ان کا شعور، ان کی دانائی، ان کا جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا انداز اس قدر جو ہے وہ صاف ستھرا
اور اعلیٰ اخلاقی معیار کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی نفیس، انتہائی جو ہے وہ جھکنے والا قلب سلیم اور قلب منیب عطا فرمایا ہوتا ہے، جو وہ سب سے زیادہ انسانوں میں فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں۔ تو اجمالی لحاظ سے اس وقت بھی وہ ہدایت پر ہی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ ہے، جو اس وقت کے معاشرے کے مسائل ہیں کہ لوگ کس طرح گمراہ ہوئے ہیں اور ان کو کس طرح جو ہے وہ راہ حق کی طرف بلایا جائے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، ایمان کے آگے جزیات اور اعمال صالحہ کی تفصیلات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات اور شریعت جو اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ان کو بذریعہ وحی بتائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کے اندر انبیاء علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے لیے جو ہے جو بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ یہ نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایسی قوت فیصلہ اور ایسا ملک عطا کیا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے عمومی مسائل اور ان کے درمیان جو مشاجرات اور جھگڑے ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی وہ بہترین انداز سے کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جب وہ جوان ہوگا تو ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ اچھا، اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب وہ جوان ہوگا تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ حکم اور علم عطا فرمایا۔ تو یہ جو حکم اور علم کے الفاظ ہیں، اگر اس کے اوپر آپ غور کیجیے تو یہ جو حکم ہے، لفظ ہا کاف میم، اسی سے لفظ حکمت بھی ہے، اسی سے لفظ جو ہے وہ حکم بھی ہے، اسی سے جو ہے وہ حاکم بھی ہے، یعنی کہ اور اسی سے حکم بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بہترین فیصلے کے اوپر مبنی آپ منہ سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں، یا جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جاتا ہے تو آپ اس کو بہترین انداز سے بڑا جو ہے وہ بہترین مستحکم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے محکم ہونے، اس کے مستحکم ہونے، اس کے مضبوط ہونے، اس کے واضح ہونے، اس کے فائق ہونے کہ یہ بہترین فیصلہ ہے، یہ بہترین بات ہے، اسی چیز کا نام جو ہے وہ حکمت ہے۔ چنانچہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی انسانوں کے اوپر بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکمت عطا کی ہو۔ سورہ البقرہ کے اندر آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی سمجھیے کہ اس کو بہت بڑی خیر اور خیر کثیر جو ہے وہ عطا کر دی گئی۔ تو انسانوں کے اندر بھی، عام انسانوں کے اندر جو نبی نہیں ہوتے، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی خاص فضل و کرم سے جو ہے وہ قوت فیصلہ، بات کرنے کا سلیقہ، صحیح سوچ، صحیح نظریہ، صحیح قول و عمل عطا فرماتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی معیار کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ اتنے زیادہ واضح، اتنے مستحکم ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اسی لیے کسی کو جو ہے وہ حکمت کہتے ہیں، اور یہی معنی جو ہے وہ ہمارے ائمہ اکرام رحمہ اللہ نے استعمال کیا ہے سنت کے معنوں میں بھی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ جو ہے، آپ کا جو طریقہ عمل ہے، آپ کے جو قول و اعمال ہیں، آپ کی جو تفسیر اور تبیین ہے قرآن حکیم کی، وہ اصل میں اس قدر جو ہے وہ واضح، اس قدر مستحکم، اس قدر فائق، اس قدر جو ہے وہ فطرت سلیمہ کے مطابق اور عین اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق وہ تشریح ہوتی ہے قولاً و عملاً۔ تو اس اعتبار سے اس کو بھی جو ہے وہ سنت مبارکہ کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی اس پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ حکم اور علم کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جب وہ نبی ہونے کا اعلان باقاعدہ کر دیتے ہیں، اپنی بعثت کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ وحی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہی ذرا غور کیجئے، صحیح بخاری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے کے اندر ایک حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر جو کتاب الوحی ہے اس کے اندر جو ہے وہ حدیث مبارکہ نمبر 2 کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے یہ حدیث بیان کی، حدیث مبارکہ نمبر 3 ہے یہ۔
تو وہ واقعہ تو خیر لمبا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد جب ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے یہ محسوس کیا تھوڑا سا، کیونکہ یہ بالکل آپ کے لیے ایک نیا واقعہ تھا، تو آپ کو کچھ ڈر محسوس ہوا یا آپ نے کچھ خوف محسوس کیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں کچھ خدشہ ہے۔ تو انہوں نے کہا فقالت خدیجہ، تو یہ الفاظ ذرا سنیے، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اگر وہ وضاحت کرتی ہیں، حالانکہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہیں یہ ہمارے دین اسلام کی سمجھیے کہ روح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس کا بھی ذرا آپ جو ہے وہ جائزہ لیجئے، اس کا بھی آپ جو ہے وہ خلاصہ سنیے۔ فرماتی ہیں انک لتصل الرحمہ، آپ تو جو ہیں وہ قرابت داری کا خیال کرتے ہیں، آپ تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ جو ہے وہ یہ نادار اور جو غریب لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب بوجھ اٹھانے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ان کی معاونت کر دی جائے، کوئی بھی اگر کسی نے جو ہے وہ وزن اٹھایا ہوا ہے تو اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنی اس کمائی کو وہاں خرچ کرتے ہیں، ان کی جو ہے ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، دیکھیے، اور معدوم کہتے ہیں معاشرے کے اندر ایسا شخص جس کو کوئی جاننے والا ہی نہ ہو، بڑا ناقص قسم کا ہے جی، یعنی وہ سمجھیے کہ معاشرے کے اندر کوئی مشہور نہیں ہے، بیچارہ فقیر ہے، نادر قسم کا آدمی ہے۔ تو وہ جو سمجھو کہ معاشرے کے اندر فقیر ہے، مسکین ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یعنی جن کی کوئی معاشرے میں حیثیت ہی نہیں ہے، آپ ان کے لیے بھی کمائی کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور اگر کوئی مہمان آ جائے آپ اس کا اکرام کرتے ہیں، جس حد تک ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی جو ہے وہ بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے کی زندگی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو صادق اور امین کا خطاب مل گیا۔ صداقت اور امانت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی چیز کے اندر ڈال کر جو ہے وہ تولا جا سکے، یہ تو ایسی چیز ہے جو معاشرے میں اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ معاذ وجود میں آتی ہے اور لوگوں کے سامنے پھر اس کی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی جو ہے وہ نبوت سے پہلے ایسی تھی۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں نے بات کر دی ہے، یہ ہے ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی۔ اب جب نبوت کا وہ اعلان کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ نازل شدہ کتاب لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ نبوت اور رسالت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے کوئی کتاب یا صحیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیے، ان کا کہہ دینا ہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، ایمان لانے کے اعتبار سے بھی اور اطاعت اور فرمانبرداری کے بھی اعتبار سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، صحائف عطا فرمائے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا فرمائی گئی، اور سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی گئی۔ تو یہ ہے پہلی ان کی، جب وہ آتے ہیں تو وہ ساتھ اپنے کوئی نہ کوئی نسخہ کیمیا یا کتاب اور صحیفہ لے کر آتے ہیں۔ دوسری جو ہے ان کی رہنمائی جو ہے وہ کتاب اور صحیفے کے علاوہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقوں سے جو وحی کے طریقے قرآن مجید میں بیان ہوئے، ان کی رہنمائی بذریعہ وحی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی وہ اس طرح ہی اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی شریعت اور اپنا قول اور عمل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ یہ ہوگا دوسرا طریقہ، یعنی ویسے کہ قرآن مجید وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات کروں گا، ایک حصہ تو ہوگا قرآن حکیم۔ آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ سے لے کے والناس تک جو ہے اس کو بیان کر دیا، اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، اور آپ اسی ترتیب سے جو ہے امت کو جو ہے اس کو
مہیا کر دیا۔ اب دوسرا ہے کہ اس قرآن مجید کی جو ہے وہ عملی تشریح، آپ کا قول، آپ کا عمل، یہ جو ہے یہ بھی وحی کی روشنی میں ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے یہ کامن چیز ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ جبریل علیہ السلام نازل ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی دین کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی، اور اللہ کے طرف سے دوسرے کئی فرشتوں کے ذریعے سے بھی، اور آپ کے قلب اطہر کے اوپر براہ راست اللہ کی طرف سے الہام کا ہو جانا بھی، اور سچے خواب کی شکل میں بھی آپ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو یہ وحی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور تیسری شکل جو بڑی اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے اپنے ذاتی اجتہادات، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، یعنی اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے اس کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کے علاوہ وحی ہے اس کی روشنی میں وہ کچھ فیصلے کرتے ہیں، لیکن براہ راست حکم جو ہے وہ نہ کتاب اللہ میں دیا ہوا ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح وحی ان کو آتی ہے۔ تو یہ ان کے ہیں اجتہادی فیصلے۔ ایک بات یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا یہ تیسرا پہلو بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ خود نہ بتا دیں کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ اس سے بہتر اجتہاد جو ہے وہ یہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میرا یہ فیصلہ یا اجتہاد جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس وقت تک وہ اجتہادی فیصلے انبیاء علیہ السلام کے بھی امت کے اوپر یا ان کے پیروکاروں کے اوپر اسی طرح ہی فرض ہوتے ہیں جیسے کتاب اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نبی کی سنت جو ہے وہ ان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام اگر اللہ کی کتاب میں سے کوئی حکم بیان کریں وہ جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام اس کتاب کی قولاً و عملاً تشریح کرتے ہوئے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے اس کی وضاحت کریں، وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، وہ بھی اطاعت، اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ ان کے اجتہادی فیصلے، یہ میں نے بات اس لیے یہاں کی ہے کہ ان واقعات کے اندر سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے ایک ایسے فیصلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توثیق بخشی ہے۔ ہاں، ان کے اجتہادی فیصلوں کے بارے میں نے یہ بات کہی ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ خود نہ بتا دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رہنمائی مل گئی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کی جگہ پر یہ فیصلہ اس سے زیادہ بہتر آ گیا ہے، یا یہ میں نے فیصلہ کیا تھا وہ پہلے جو ہے وہ درست سمت میں نہیں تھا، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آ گئی ہے اور وہ اب درست سمت میں ہے، تو وہ فیصلہ خود بخود نافذ العمل ہو جائے گا اور ہمارے لیے قابل اطاعت ہو جائے گا، اور وہ بھی اسی طرح ہی فرض ہو جائے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ خود بخود وہ وضاحت کر دیں یا کوئی ان سے سوال پوچھے اور وہ وضاحت کر دیں، تو کہ یہ میری ذاتی ایک رائے ہے، اگر آپ اس پہ چلنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چلنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ عمل کرنے کے اندر جو ہے وہ آدمی ثواب کمائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کا اجر ملے گا، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی رضا اور انعام حاصل ہوگا، لیکن اگر وہ چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بس میں آج 2-3 مثالیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوج کا پڑاؤ کیا ہے، اس کو فوج کو جو ہے وہ ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو جگہ کا انتخاب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری اپنی رائے ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وضاحت کی کہ یہ آپ کا جو انتخاب ہے جنگی لحاظ سے ہمیں کچھ مناسب نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے فوج کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا، لیکن اس کی وضاحت آپ نے خود کر دی۔ اسی طرح ہی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہو گئیں تو ان کے خامد سے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب حضرت مغیث چاہتے تھے کہ بریرہ جو ہے وہ آزادی کے بعد بھی مجھے ہی منتخب کر لیں اور یہ نکاح جاری رکھیں، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ وہ حضرت مغیث سے مزید زندگی جو ہے وہ گزارنا نہیں چاہتی، ان کے دین کے اندر ان کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ دلی یا طبعی میلان نہیں تھا۔
تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات حضرت بریرہ کو کہی کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنے نکاح کو برقرار رکھیے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے مجھے حکم ہے یا یہ آپ کی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح میں برقرار نہیں رکھ سکتی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اسی طرح ہی جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ کھجوروں کی تعبیر کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ نار اور مادہ کھجوریں جو ہیں ان کو قریب قریب جو ہے وہ اگاتے تھے، جس کے نتیجے کے اندر یا ان کی کلمیں آپس میں لگاتے تھے، تو جس کے نتیجے کے اندر پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے سے پیداوار کے اندر کوئی بہت نمایاں فرق پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پھر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، اس سال جو ہے وہ یہ عمل چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں کچھ پیداوار میں کمی آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، میں نے تمہارے سامنے ایک رائے کا اظہار کیا تھا، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ ایسا کرنے سے بہتری آتی ہے تو تمہیں وہی کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاملات کے اندر اپنے اجتہادات کی خود ہی وضاحت کر دی ہے۔ جہاں آپ خود وضاحت کر دیں وہاں ہمیں آپشن مل جائے گی، جہاں آپ خود وضاحت نہ کریں وہاں کوئی آپشن نہیں ہے۔ کتاب اللہ کا حکم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عملی زندگی کے اندر فیصلہ ہم تک پہنچ جائے، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں من وعن اسی طرح ہی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ ہے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، ایمان لانے کا صحیح تقاضا کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کو جو ہے وہ کامل اطاعت کے طور پر اور غیر مشروط اطاعت کے طور پر قبول کیا جائے۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین کے تمام احکامات جو ہیں وہ دو حصوں میں آگے بٹ جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے اسے کمپلسری پارٹ کہتے ہیں، جو فرض اور واجب ہوتا ہے، اس کو ہر صورت میں کرنا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتا، آپشنل ہوتا ہے، جس کو ہم عام طور پر نفل کہہ دیتے ہیں، مستحب کہہ دیتے ہیں، مباح کہہ دیتے ہیں، بہت ساری اس کے لیے ٹرمنالوجی اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، اصطلاحات۔ تو وہ جو ہے حصہ اس کو کر لینے کے اندر اجر ہوتا ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرض اور نفل کی یہ جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ کے رسول خود ہی کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کی طرف جو ہے وہ میں اشارہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے کیا ہے۔ یہ پہلا پہلو ہے جس کی میں نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے کچھ جزیات رکھے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے دعوت کے اعتبار سے کہ ان کی مرکزی دعوت کیا ہے۔ چنانچہ ان آیات مبارکہ کے اندر اصل میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت کی طرف جو ہے وہ خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے، اور اسی لیے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل میں جو مکہ والے تھے، مشرکین تھے، اور جو قریش کے جو سرداران تھے، جیسے سرداران قریش یا کفار مکہ، وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے مذاہب موجود تھے، علام 3 مذاہب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہود اور نصارہ بنو اسحاق کہتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہتے تھے، اور دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ لیکن دونوں نے اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ اللہ کے دین اسلام کی بنیادی دعوت کو بھی بدل دیا، اور شریعت کے احکامات جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں کر دی اور ان سے منحرف ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خامی کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حمید میں ان انداز میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ تو یکسو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، وہ توحید والے تھے، شرک سے بیزار تھے، حنیفا مسلمہ۔
فرما بردار تھے اور حنیف تھے. حنیف کہتے ہیں ون سائیڈڈ، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے. اب چونکہ یہاں پر جو ہے انہوں نے بیت اللہ شریف کو، جو کہ ہدایت کا اور توحید کا مرکز تھا، اس کو جو ہے وہ بت پرستی اور شرک پرستی کا جو ہے وہ گڑھ بنا لیا ہے. اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر مرکزی مضمون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، اجمالاً جو ہے وہ ان کے فضائل بھی بیان کر دیے ہیں، ان کی عملی زندگی کے کچھ نمونے بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور خاص طور پر ان کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور منکسر المزاج ہونا، اور اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے وہ بے کسی کا اظہار کرنا، اس کا پہلو جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اور دین کے معاملے میں ان کے صبر اور استقامت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو ہے اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے سورہ مبارکہ میں. اب ہم جو ہے وہ ان آیت مبارکہ کو شروع کرتے ہیں 48 نمبر آیت مبارکہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات. الفرقان جو ہے، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، اس سے عام طور پر تو مراد جو ہے وہ کتاب ہے، یعنی کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے. لیکن الفرقان سے مراد جو ہے وہ تمام دلائل جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نزول سے پہلے عطا کیے گئے، جس سے حق اور باطل واضح ہو گیا. جیسا کہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نزول سے پہلے بھی جو ہے وہ فرعون کہ ہاں جب وہ گئے ہیں مصر میں تو اس وقت تقریباً 8، 9 یا 10 کے قریب معجزات کا تذکرہ، 9 معجزات کا تذکرہ تقریباً آتا ہے. اسی طرح یہ کچھ اتنے ہی معجزات کا تذکرہ جو ہے وہ بعد میں بھی ہے. تو یہ جو اگر اکٹھے کیے جائیں سارے، یہ تقریباً 17، 18 یا 19، 20 یا سمجھے کم و بیش 18 معجزات کا تذکرہ بنتا ہے. تو یہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو الفرقان کہا جاتا ہے. اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے خلاف جو مقابلہ ہوا اور اس میں آپ کی جو فتح ہوئی ہے وہ بھی الفرقان ہے. اسی طرح ہی جب فرعون نے آپ کے جو ہے فوجوں کے ساتھ آپ کا پیچھا کیا اور دریا کے اندر جو ہے وہ آپ کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی کے ساتھ اور بچ کے نکل جانا اور ان کا غرق ہو جانا، یہ بھی الفرقان ہے جو واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور اللہ کے ہاں سچے کون تھے. لیکن الفرقان وہ چیز ہوتی ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو، اور وہ تھی تورات. تو تورات جو ہے وہ عطا فرمائی گئی آپ کو جب آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے اور آل فرعون کی تباہی کے بعد جو ہے وہ صحرائے سینا میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اسی کی صفت بیان فرمائی ہے وضیاء، اور روشنی، یعنی وہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دلائل رکھتی تھی. وضیاء، اور وہ روشنی تھی، یعنی اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت تھی، اور ضلالت جو ہے اس کو اس کتاب نے دور کر دیا. وذکرن، اور وہ نصیحت تھی. یہ دیکھیے، یہ جو ہر کتاب کے اندر جو ہے، یہ ہر کتاب کی یہی صفت ہے، اور قرآن مجید کی بھی یہی صفت ہے کہ یہ نصیحت ہے، انسان کو یاد دہانی کرواتی ہے، کچھ بھولی ہوئی باتیں بتاتی ہیں، انسان کو غفلت سے جگاتی ہے کہ تم جو ہے وہ کدھر بھاگے جا رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنے زندگی کے ان قیمتی لمحات کو، دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کو، صرف تمہیں یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ضرورت کی حد تک دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ گزارو، اور دنیا کی جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے فائدہ حاصل کرو. لیکن ان ضرورتوں کو اگر تم مقاصد میں بدل لو گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت، وحی، العلم اور دین اسلام اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، مقام رسالت اور نبوت تم نہیں سمجھو گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھو گے، اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھو گے، اور اپنے آخرت کے اس گھر کو جہاں تمہیں جانا ہے، جہاں سے تم آئے اور تمہیں واپس وہاں پر جانا ہے، اس کو بھول جاؤ گے، تو پھر جو ہے وہ سمجھو خسارے کا سودا ہے. تو یہ خسارے کے سودے سے تم نے نکلنا ہے، اور فائدہ مند جو ہے وہ تم نے تجارت کرنی ہے جس سے تمہیں دنیا کا فائدہ بھی ہو اور آخرت کا فائدہ بھی ہو. اور یہی دعا جو ہے وہ ہمیں جامع دعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو دعا مانگتے تھے وہ یہی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی زندگی نہیں سکھائی کہ ہم جو ہیں وہ
دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو کٹ آف کر دیں اور جو ہے وہ جنگلوں پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں، اور جیسے کہ وہ رہبانیت والی زندگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے بھرپور عملی زندگی گزاری ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ یہی کمال ہے، اسی کو کمال کہتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ نفسانی خواہشات رکھتے ہوئے ان پر قابو رکھتا ہے، یہ کمال ہے۔ اس کے نفسانی خواہشات بھی ہیں، اس کی ضروریات بھی ہیں، شیطانی وساوس بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ دنیا کی لذات بھی اس کے سامنے ہیں، ساری لذتیں بھی سامنے ہیں، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو مقدم رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ اصل میں کمال ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ جو آدمی بھی اس کو فالو کر لے گا کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو اس کے اندر خیر ہی خیر اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا وہ ذکرن، اور اس کتاب کی صفت یہ تھی کہ وہ نصیحت تھی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو ماننے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو رجوع کرنے والے ہیں، جو قبول کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی قبول ہی نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ اپنی من چاہی اور مادر پدر آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ بندہ بطن و فرج بنا ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہشات جو ہیں اسی کو جو ہے وہ اس نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اندھا دھند چل رہا ہے، اور وہ انہی زندگی کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ صبح و شام، اور اس کے تمام صبح و شام اس کے اوقات جو ہیں وہ زندگی گزر رہے ہیں۔ تو اس آدمی کو کیا کسی کی نصیحت ملے گی؟ نصیحت تو اسی کو ہی ملے گی جو غور و فکر کرے گا، سوچے گا، کو تھوڑا سا بیٹھ کے غور کرے گا، پھر بات کو سنے گا، پھر اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا کر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور غلطی ہو جائے تو اپنی اصلاح کرے گا اور توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا۔ تو یہ ایک مومن جو ہے، مومن آدمی، متقی آدمی کی صفات ہے۔ اب یہ للمتقین فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب، وَضِيَاءً، اور روشنی، وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ذکر اور نصیحت تھی یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ان پیغمبروں کی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کے فالوورز کی صفات کے لیے وہ ذرا غور کیجیے گا۔ پہلا حصہ جو ہے میں نے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، ان کی عظمت، ان کی منقبت کے اعتبار سے اور دین کی دعوت کے اعتبار سے، وہ خود کس طرح اس پر عمل کرتے تھے اور آگے اس کو کس طرح پہنچاتے تھے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مشکلات کے اوپر صبر کیسے کرتے تھے، اور ہر وقت وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے، اللہ رب العزت پر توکل کرتے تھے، اور اگر کوئی بہت بڑی مشکل ان کے اوپر آئی ہے تو اللہ رب العزت کو کس طرح انہوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی کیسے مدد کی اور ان کی دعائیں قبول کی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات مبارکہ کے اندر بار بار آئے گا۔ متقین کی صفات، الذین یخشون ربہم بالغیب، پہلی صفت کیا ہے؟ وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے، خالق کائنات ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ انسان کے اندر اور اس کائنات کے اندر رکھی ہیں، اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو ہے وہ شان عظیم جو ہے وہ آپ کی جو عالی ذات ہے، یہ اصل میں حقیقت میں چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے، اور انسان کے کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات جو ہیں ان کو برداشت کر سکے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کا جتنا چاہے دیدار کروا دے، اور وہ قیامت والے دن ہوگا انشاءاللہ العزیز مومنین کو۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے جو لوگ ڈرتے ہیں، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ وہ ایسے بے باک نہیں ہیں کہ ہر طرح کی برائی کریں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذابات ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں۔ وہ جنت کی امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی امیدوار ہیں، اور جہنم کے عذابوں سے اور اللہ کی ناراضگی جو ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اسی کے ساتھ ہی بیان کر دیا ہے کہ تورات کے بعد یہ ذکر جو قرآن مجید ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ قرآن مجید بھی بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا ذکر ہے، یا نقرہ تعظیمی ہے، مبارکن، برکت والا ہے۔ اور یہ کئی دفعہ یہ بات دروس میں ہوئی ہے کہ برکت وہ چیز ہوتی ہے
جس کے اندر مسلسل تسلسل ہو۔ آپ دیکھیے، آپ ایک چیز کو رکھتے ہیں، کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ بالکل پرانی ہو گئی، میلی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اس کے اندر اضمحلال یا ڈیٹیریوریشن آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی وہ شان ہی نہیں رہتی۔ لیکن برکت والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کو مسلسل آپ استعمال کرتے بھی رہتے ہیں، اس کی جو ہے وہ خیر کے اندر اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فوائد رکھے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی کمی آتی ہی نہیں، وہ ہے برکت۔ یہ قرآن مجید ایسی مبارک اور برکت والی کتاب ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن نصیحت ہے، برکت والا ہے۔ اس کی برکات دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں، حتیٰ کہ جنت تک، جنت کے اندر بھی جو ہے وہ تمہیں محسوس ہوں گے، تمہیں ملیں گے۔ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ یعنی اتنی بڑی عظیم کتاب جو ہے وہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور تم اس کے منکر بنے بیٹھے ہو۔ تو یہ پہلا جو چاند میں نے صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ 2 آیات مبارکہ، 3 آیات مبارکہ جو ہے وہ 48، 49 اور 50 جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اس درس کے اندر۔ لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت والی زندگی ہے، اگرچہ مقام رسالت اور نبوت کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ گفتگو بھی الحمدللہ ہوگی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت اچھا مضمون آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے، اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور قرآن مجید کے علاوہ سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی جو حیثیت ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بھی وحی شدہ ہونا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا کس طرح فرض ہے اور وہ کس طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ بہت بڑا پہلو ہے آپ کی زندگی کی مقامی نبوت اور رسالت کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن میں نے اجمالی طور پر انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا کچھ خاکہ پیش کیا ہے کہ نبوت سے پہلے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، نبوت کے بعد ان کی زندگی جو ہے اس کو کی جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے اور اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کی تفصیلات چونکہ زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے اس درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ان 3 آیت مبارکہ کے بعد۔ اب ہم اگلا حصہ جب شروع کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی اس کے اندر تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔